الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حاضرین کرام، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں بڑا ہی نازک ترین دور ہے. ایک تو قیامت قریب سے قریب ہوتی جا رہی ہے، اور جیسے جیسے قیامت قریب ہو رہی ہے ویسے فتنے زیادہ سے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. ایسے فتنے جو بالکل کھل کر واضح نہیں ہیں. مسلمان پریشان ہے کہ آخر مانے تو کس جماعت کی بات مانے، آخر چلے تو کس کے ساتھ چلے. سب مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، سب اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارا ہی راستہ جنت کا ہے. سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی سیدھے راستے پر ہیں، سیدھی راہ ہماری ہی ہے. جبکہ سب الگ الگ ہے، ہر ایک کا عقیدہ الگ ہے، ہر ایک کا نظریہ الگ ہے، ہر ایک کی تعلیم الگ ہے. نام اسلام کا، نام دین کا، نام قرآن کا، نام حدیث کا، لیکن عقیدے الگ ہیں، نظریات الگ ہیں، تعلیمات الگ ہیں. ایسے موقع پر مسلمان انتہائی پریشان ہے کہ آخر چلے تو کس کے راستے پر چلے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا قیامت کے قریب نئے نئے فتنے ایسے جنم لیں گے کہ صبح کا مسلمان شام کو کافر ہو جائے گا، شام کا مسلمان صبح کو کافر ہو جائے گا. اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں کافر ہو گیا ہوں، وہ سمجھے گا کہ میں مسلمان ہوں. لیکن فتنوں کی زد میں آ کر، فتنوں کے زیر اثر اس نے کبھی کہ اپنا ایمان کھو دیا ہوگا. اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرا ایمان میرے سینے میں نہیں ہے، اس لیے کہ میرا عقیدہ بدل گیا، میرا نظریہ بدل گیا، میرا دین وہ دین نہیں ہے جو نبی نے بتایا، میرا اسلام وہ نہیں ہے جو نبی چھوڑ کر گئے تھے.
میرے نظریات، میرے عقائد وہ نہیں ہیں جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی، تو سمجھ لینا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ نظریات کے بدل جانے سے، خاص کر عقائد کے بدل جانے سے مسلمان مسلمان نہیں رہتا، اس لیے کہ اسلام اور ایمان کی بنیاد ہے عقائد، عقیدے۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی مسلمان جن باتوں پر دل سے ایمان رکھتا ہے اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ پچھلے 2-3 جمعوں سے میں نے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی کہ اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، نبی کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ لیکن قیامت کے قریب ہوتے ہوتے اسی قرآن کے نام پر، اسی اسلام کے نام پر، اسی دین کے نام پر ایسے فتنے جنم لیں گے جو بالکل واضح نہیں ہوں گے کہ یہ جاہل لوگ ہیں، یہ ان پڑھ اور گوار لوگ ہیں، ان کے عقیدے اسلام سے دور تک بھی میل نہیں کھاتے۔ یہ پرکھنا، یہ سمجھنا ہر ایک کے بس میں نہیں ہوگا۔ وہ صرف نعروں کے، وہ صرف جذبات کے زیر اثر ان کی باتوں پر چلنے لگیں گے۔ تو میرے بھائیوں، آج کے اس نازک ترین دور میں مسلمانوں کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کچھ نہ کچھ سمجھ بوجھ دین کے بارے میں حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میرا ایمان کیا ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میرا عقیدہ کیا ہے، اور پورے پختگی کے ساتھ، ٹھوس اور یقین کے ساتھ اسے اپنے عقیدے پر پوری بصیرت ہونی چاہیے کہ میرا عقیدہ صحیح ہے۔ کسی کے پھسلانے سے، کسی کے بہکانے سے میرے عقیدے میں ذرہ برابر بھی اونچ نیچ، کمی پیشی نہیں ہونی چاہیے۔ اتنی بصیرت، اتنا شرح صدر ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں کمزوری کیا ہے؟ مسلمانوں کے پاس علم نہیں ہے، نہ قرآن کا علم ہے، نہ حدیث کا علم ہے، نہ اپنے عقیدوں کا پتہ ہے، نہ اپنے ایمان کی کوئی خبر ہے۔ بالکل لاپرواہ، ان پڑھ، بے خبر آج مسلمان ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے ان لوگوں کا جو نئے نئے فتنے لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ نئے نئے فتنے، کبھی ان کا نام تک ہم نے نہ قرآن میں دیکھا، نہ حدیث میں دیکھا، نہ کسی تاریخ میں دیکھا۔ ایسے نئے نئے نام کے جاہل قسم کے لوگ امت کے پیشوا بن کر کھڑے ہوئے ہیں، امت کے رہنما بن کر کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کے ماننے والے لاکھوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد۔ تو اللہ سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو مسلمانوں کو اس بات کی بہت سخت ضرورت ہے کہ مسلمان اب آئندہ، اب اس کے بعد اتنا بے خبر، اتنا لاپرواہ اور اتنا بھولا مسلمان نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کو اپنے اسلام کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں، اپنے ایمان کے بارے میں، اپنے عقیدے کے بارے میں تھوڑی بہت سمجھ بوجھ ہونی چاہیے، تاکہ کسی کے بہکانے سے، کسی کے پھسلانے سے ہمارے ایمان میں ذرا برابر بھی کمی نہ ہو۔ چونکہ مسلمانوں کی ایک عادت ہے، وہ پہلے سے چلی آ رہی ہے، کہ وہ سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں، دیکھا دیکھی کاموں پر عمل کرتے ہیں۔ وہ سیکھتے نہیں ہیں، وہ معلوم نہیں کرتے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ کتنا صحیح ہے۔ کسی کو کرتے دیکھ لیا، میں نے بھی کر لیا، کسی سے ہم نے سنا تو ہم نے اس کو مان لیا۔ اتنا بھولا پن آج کے اس دور میں مسلمانوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کو سمجھ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے دھندوں کے بارے میں اتنے بھولے نہیں ہیں، اپنے کاروبار کے بارے میں اتنے بھولے نہیں ہیں کہ دیکھا دیکھی کر لے یا سنی سنائی کر لے، مان لے۔ ہم اپنے دھندوں میں اتنے چالاک ہیں، اتنے ہوشیار ہیں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہو جائے دوسرا ہم سے دھوکہ کھا جائے، لیکن ہم کسی سے دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ دوسرا ہم سے دھوکہ کھا جائے کوئی بات نہیں، لیکن ہم کسی سے دھوکہ
نہیں کھائیں گے۔ تاجر تجارت کے معاملے میں، بزنس کے معاملے میں، کاروباری معاملات میں اتنا چالاک ہوتا ہے، چوکنا ہوتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں اتنا بے خبر، اتنی لاپرواہی ایک مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسے اس بات کی پوری خبر ہونی چاہیے کہ میرے ایمان کا کیا حال ہے، میرے عقیدوں کا کیا حال ہے، اور اللہ نے دین اسلام کے اندر عقائد کے بارے میں کیا باتیں ہمیں سکھائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے قریب آنے والے فتنوں کے بارے میں کیا فرمایا، اور ایسے فتنوں میں اسلام کی کیسے حفاظت ہوگی، مسلمانوں کی کیسے مدد ہوگی، اور مسلمانوں کی حفاظت اور مدد کے لیے اللہ پاک کس کو نازل کریں گے، کیسے نازل کریں گے، ان کی علامت کیا ہوگی، ان کی پہچان کیا ہوگی، اس ساری باتوں کے بارے میں ایک مسلمان کو تھوڑی بہت سمجھ بوجھ رکھنی چاہیے۔ اتنا بے خبر، اتنا بھولا مسلمان کہ کوئی کھڑا ہو گیا، ایرا غیرہ نٹو غیرہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں مہدی ہوں، میں فلاں ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں فلاں ہوں، اور مسلمان نے مان لیا، تو یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اپنے اماموں کے بارے میں، اپنے انبیاء کے بارے میں، اپنے کتابوں کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں سمجھ بوجھ رکھنی چاہیے۔ سمجھ بوجھ رکھنا ہے، یہ مسلمان کا فرض ہے، ورنہ اللہ کے یہاں اس بارے میں پوچھو گی کہ تم نے اس کے بارے میں کچھ بھی سیکھا کیوں نہیں۔ بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ میں نے سیکھا نہیں، مجھے معلوم نہیں تھا، میں ان پڑھ تھا۔ سوال تو یہی ہے نا، آپ ان پڑھ تھے لیکن کیوں تھے؟ کیا مجبوری تھی آپ کو ان پڑھ رہنے کی؟ آپ کبھی زندگی میں بھوکے نہیں تھے، آپ کبھی زندگی میں ننگے نہیں تھے، آپ کبھی کھلے آسمان میں زندگی بسر نہیں کی، اپنا مکان نہیں تھا تو کرائے کے مکان میں رہتے تھے، آپ کپڑے خرید کر پہنتے تھے، طاقت نہیں تھی تو کسی سے مانگ کے پہنتے تھے، کھانے کی طاقت تھی تو پکا کے کھاتے تھے، کما کے کھاتے تھے، طاقت نہیں تھی تو بھیک مانگ کے کھاتے تھے، کبھی بھوکے نہیں رہے، کبھی ننگے نہیں رہے، کبھی کھلے آسمان میں نہیں رہے، تو آپ ان پڑھ کیوں رہے؟ سوال تو یہی ہے۔ آپ جاہل کیوں رہے؟ آپ بے پڑھے لکھے کیوں رہے؟ تو بتاؤ آپ کا میرا کیا جواب ہوگا اللہ کی یہاں؟ اللہ کے یہاں کوئی جواب نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان کو ان پڑھ رہنا، مسلمان کو اتنا بے خبر رہنا، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ یاد رکھو اللہ کے یہاں حاضر ہونا ہے، اس کا جواب دینا ہے۔ غریب سے غریب آدمی بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، میرا بیٹا انجینئر بنے، میرا بیٹا پڑھا لکھا بنے، میرا بیٹا ایجوکیٹڈ بنے، اس کی شان ہو محلے میں، علاقے میں، پورے دنیا میں۔ ایک غریب سے غریب جب اتنی بڑی خواہش رکھ سکتا ہے تو دین کے معاملے میں اتنی لاپرواہی کیوں کہ دین کے بارے میں کوئی سوچتا ہی نہیں کہ مجھے دین بھی سیکھنا ہے، مجھے دین بھی حاصل کرنا ہے۔ ہر چیز میرے بھائیوں سیکھنے کی ہے، ایمان بھی سیکھنے کی چیز ہے، عقائد بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ محض سنی سنائی باتوں کو مان لینے کا نام عقیدہ نہیں ہے، اور ایسا عقیدہ بالکل مکڑی کے جالے کی طرح ہوتا ہے، کسی نے جھاڑو مار دی تو پورا صاف ہو گیا۔ آج یہی ہو رہا ہے، نئے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ ان فتنوں کے جھاڑوؤں نے ہمارے کتنے مسلمانوں کے عقیدوں کا صفایا کر دیا۔ کیوں؟ جالے کی طرح کمزور تھے، اس نے صفایا کر دیا، اور وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، کفر کی طرف چلے گئے۔ تو آج ضرورت ہے مسلمانوں کو علم حاصل کرنے کی، سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی۔ کس کے بارے میں؟ دین کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، عقائد کے بارے میں، کہ میں مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے نبی نے ہمیں کیا کیا عقیدے سکھائے، کیا کیا ایمان سکھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہر طرح کا کام ہوتا تھا، کوئی ایک کام لے کر کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ وہاں مدرسہ بھی چلتا تھا، قرآن بھی سیکھتے تھے، ایمان بھی سیکھتے تھے، اعمال بھی سیکھتے تھے، نماز بھی سیکھتے تھے، عقائد بھی سیکھتے تھے۔ مسجد میں ہر طرح کی مجلسیں ہوتی تھی،
ایک بار روایت میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لائے تو ایک جگہ ذکر کی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک جگہ علم کے حلقے لگے ہوئے تھے، وہاں سیکھنا سکھانا کر رہے تھے، لوگ سورے سیکھ رہے تھے، قرآن سیکھ رہے تھے، کچھ تعلیم ہو رہی تھی وہاں پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے تو اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے، اور وہ سیکھنے سکھانے والے حلقے میں جا کے بیٹھ گئے، سیکھنے سکھانے والے حلقے میں بیٹھے، پھر آپ نے صحابہ کو ایمان سکھایا، اعمال سکھایا، نماز سکھائی، ہر چیز سکھائی۔ کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے تھے تمہیں معلوم ہے ایمان کسے کہتے ہیں، تمہیں معلوم ہے قیامت کسے کہتے ہیں، تمہیں معلوم ہے جی یہ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے پوچھ پوچھ کر سکھاتے تھے۔ اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے، صحابہ کی مجلس میں بیچ میں بیٹھتے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، افضل کلمہ کیا ہے، جی احسان کسے کہتے ہیں، ساری چیزیں سوال کر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے جا رہے ہیں، جواب دیتے جا رہے ہیں، اسلام اس کو کہتے ہیں، ایمان اسے کہتے ہیں، احسان اسے کہتے ہیں، دین اسے کہتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام چلے گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو شخص ابھی آ کے بیٹھا تھا اور مجھ سے سوالات کر رہا تھا اور میں جوابات دے رہا تھا، تمہیں معلوم ہے کون ہے یہ؟ صحابہ نے کہا ہمیں نہیں معلوم کون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام تھے، جو سوال جواب کے انداز میں آپ لوگوں کو دین سکھانے آئے تھے، ایمان سکھانے آئے تھے، اسلام سکھانے آئے تھے۔ تو کتنی بڑی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں صحابہ کو ایمان سکھاتے تھے، عقیدے سکھاتے تھے، ایمان کسے کہتے ہیں، اللہ پر ایمان کیا رکھنا چاہیے، قرآن پر کیا ایمان رکھنا چاہیے، نبی پر کیا ایمان رکھنا چاہیے، آپ صحابہ کو سکھاتے تھے۔ اور صحابہ کو کبھی ڈاؤٹ ہوتا، شک ہوتا ہے، یا کسی بات کے بارے میں سوال جاننا ہوتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بتائیے یہ ایمان کیا چیز ہے، قیامت کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھاتے تھے۔ تو یہ سیکھنے سکھانے کا دور حضرات صحابہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے فلاں سے سنا اور میں آج تک وہ کر رہا ہوں، فلاں کو کرتے دیکھا اور میں آج تک کر رہا ہوں۔ کسی کو کرتے ہوئے دیکھتے پھر اس کی تصدیق حضور سے کراتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فلاں آدمی کو ایسا کرتے دیکھا ہے کہ صحیح ہے۔ تو فرمایا اگر صحیح ہوتا تو حضور فرماتے ہاں یہ صحیح ہے، اگر غلط ہوتا تو ان کو بلاتے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں؟ آپ کو دیکھ کر چار آدمی سیکھتے ہیں اور آپ غلط کریں اور وہ غلط سیکھ کے جائے گا، تو اس کو آپ تاکید کرتے ہیں کہ اس طرح غلط نہیں کرنا، ایسا کرنا۔ تو کبھی ایسا ہر وقت کئی مواقع میں ایسا ہوتا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھاتے تھے، بتاتے تھے، عمل کر کے بتاتے۔ ایک صحابی آئے، مسجد میں نماز پڑھی، اس کو بلایا اپنے پاس، فرمایا دوبارہ نماز پڑھو، یہ تم نے نماز صحیح نہیں پڑھی، تم نے جو نماز پڑھی ہے وہ صحیح نہیں پڑھی۔ وہ آدمی دوبارہ گیا، نماز پڑھ کے دوبارہ آیا، کہا یا رسول اللہ آپ صحیح ہے؟ کہا نہیں ابھی صحیح نہیں ہوئی، دوبارہ صحیح کر کے آؤ۔ وہ دوبارہ گیا، صحیح نماز پڑھ کے آیا، پھر فرمایا یہ اب تیری نماز صحیح ہوئی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کی اصلاح کرتے تھے، نماز کی اصلاح، عقیدے کی اصلاح، ایمان کی اصلاح، یہ ضروری ہے، ورنہ جس طرح گھروں میں یہ عمارتوں میں جالے پڑ جاتے ہیں، ہمارے دلوں میں بھی اس طرح کے فتنوں کے جالے پڑ جاتے ہیں۔ جب ان فتنوں کے جالے پڑتے ہیں تو ایمان صاف نظر نہیں آتا، ایمان میں خرابی نظر آتی ہے، ایمان میں کمی پیشی نظر آتی ہے۔ ہر وقت کی ضرورت ہے مسلمانوں کو چوکنا رہنے کی، باخبر رہنے کی۔ اتنے بھولے مسلمان ہو یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے۔ بس ہماری ایک ہی دن ہے، کیا دن ہے؟ بس اچھے سے اچھا کمانا، اچھے سے اچھا بنانا،
اچھے سے اچھا زیادہ سے زیادہ بچانا، زیادہ سے زیادہ ہمارا نام اونچا ہونا، یہی دنیا ہے ہماری۔ آدھی روٹی کھانے کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، 2 وقت کی روٹی کھانے کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا آدمی جتنا کماتا ہے اتنا کھاتا نہیں ہے، اور پھر کماتا کیوں ہے؟ جمانے کے لیے، بچانے کے لیے، نام اونچا کرنے کے لیے، کہ میری اتنی جائیداد ہے، میں اتنا بڑا مالدار ہوں، میں سب بڑا مالدار ہوں۔ بڑے سے بڑے مالدار سے بھی پوچھو، میں اللہ نے آپ کو اتنی بڑی دولت دی ہے، نہیں دعا کرو میں اڈانی سے بھی بڑا مالدار بننا چاہتا ہوں، دعا کرو میں امبانی سے بڑا مالدار بننا چاہتا ہوں۔ تو اس کی لالچ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، اس کی ہرس تو بس بولنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا نا کہ یہ جو آدم کی اولاد ہے، یہ جو بنی آدم ہے، اس کے ہرس اور لالچ کا یہ حال ہے، اسے سونے کے 2 پہاڑ دے دیے جائیں وہ تیسرے پہاڑ کی تمنا کرے گا، وہ تیسرے پہاڑ کی، یہ لالچ ہے۔ جیسے جیسے اس کے ہاتھ میں دولت آتی ہے، دولت کا مزہ لگتا ہے، اور یہ ایسا مزہ ہے کہ یہ کبھی چھکتا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آدمی بریانی کھا کھا کے تھک جائے، میٹھا کھا کھا کے تھک جائے، مزید میٹھا کھانے کو جی نہ کرے، لیکن یہ مال کا جو مزہ ہے نا، یہ ایسا مزہ ہے کبھی آدمی تھکتا ہی نہیں ہے، اسے کھانے کی طاقت بھی نہیں ہے، کھانے کی قوت بھی نہیں ہے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ جو پوچھو جا کے لوگوں سے، کھانے سے زیادہ کھانے کو ہضم کرنے کا مسئلہ ہے۔ سب بہت پریشانی، لوگ کھا لیتے ہیں مزے سے لیکن بعد میں پریشانی، کیا کیا حضرت ذرا ٹیٹ کھا لیا، پیٹ گڑبڑ کر رہا ہے، کیا ہوا؟ آج پریشانی کھانے کی نہیں ہے، کھائی ہوئی چیز کو گلانے کی ہے۔ تو انسان کو معلوم ہے کہ میں جتنا کھا سکتا ہوں اتنا گلا نہیں سکتا، لیکن پھر بھی خواہش ہے۔ بیمار آدمی، اسے یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے، پھر بھی اس کی خواہش ہے کہ میں یہی کھاؤں۔ آج دنیا کا حال بھی یہی ہے، جس دنیا کو ہم اٹھا نہیں سکتے اسی دنیا کے اٹھانے کے دھن میں لگے ہوئے ہیں، بس ایک ہی فکر ہے، ایمان جائے بھاڑ میں، عقیدہ جائے بھاڑ میں، دین جائے بھاڑ میں، وہ بعد میں دیکھ لیں گے۔ سب کچھ ہونے کے بعد جب اس کا کچھ بھی نہیں بچتا ہے تب اس کو مسجد کے دروازے نظر آتے ہیں، دین کا شوشہ نظر آتا ہے، سب کچھ ہونے کے بعد۔ ورنہ دین اتنا سستا نہیں ہے کہ آپ دنیا سے فارغ ہونے کے بعد دین کو ہاتھ میں لو، اتنا سستا نہیں ہے۔ دین پیدائش سے لے کر مرنے تک ہمارا ساتھ ہے۔ ہاں، یہ دین اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ پیدا ہوتے ہی اللہ نے اذان کہلوائی، قامت کہلوائی، یہ کیا بتانے کے لیے کہ تم آئے دنیا میں، یہاں سے تمہارا دین شروع ہو گیا۔ ارے یہ بھی تو بول سکتے تھے نا، ابھی بچہ ہے، چھوڑو بھائی، چھوٹے سے بچے کو اذان کہنے کا کیا فائدہ، اسے نماز تھوڑی پڑھنی ہے، اسے تو نماز نہیں پڑھنا ہے۔ لیکن اذان کیوں دی گئی؟ اذان اس لیے دی گئی تاکہ اسے پتہ چلے کہ میں مسلمان ہوں، اور میرا اور دین کا تعلق یہ پیدا ہونے سے لے کر ہے، ماں کی گود سے ہے، گہوارے سے ہے، ماں جو ہمارا گہوارہ ہے جہاں پیدا ہوئے ہیں وہاں سے، اس کہتے ہیں ماں کی گود سے خبر کی گود تک ہمارا دین، اس کی خبرگیری کرتے رہنا، اس کی حفاظت کرتے رہنا، اس کے بارے میں فکر کرتے رہنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ دین کے بارے میں لاپرواہی، دین کے بارے میں غفلت، دین کے بارے میں ہم بھولے ہو جاتے ہیں، اور دنیا کے بارے میں اتنے چالاک ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں کہ چاہے ہم آدمی کو 4 ٹوپیاں پہنا دیں لیکن ہم ٹوپی پہننے کے لیے تیار نہیں، اتنے چالاک۔ 4 آدمیوں کو 4 بار دھوکہ دے دیتے ہیں، ہم دھوکہ کھانے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ اتنی چالاک ہیں، چوکنا رہتے۔ اور دین کا معاملہ آیا تو دھوکے ہی دھوکے، ہر ایک کی بات مان لی، ہر ایک کی بات سن لی، ہر ایک دیکھا دیکھی کر لیا، بس بعد میں یہ امید لے کر بیٹھ گئے کیا آتا سو کریں، اللہ قبول کر لیا تو بس ہے۔ اتنا کہنے کے لیے ہمارا دین نہیں ہے۔ آپ جو بھی کام کرو پورے شرع صدر کے ساتھ کرو، پورے یقین کے ساتھ کرو۔ کوئی بھی کام جب یقین کے ساتھ ہوتا ہے، دل کی بصیرت کے ساتھ ہوتا ہے، آپ اس کا پھل آپ اپنے ہاتھوں میں لوگے اپنے ہاتھوں میں، اور اس کا محسوس کرو گے، اس کا فائدہ۔ بے خبری کی نماز، بے شعوری کی نماز ہمیں کچھ فائدہ نہیں دیتی سوائے ثواب کے۔
دو کام ہیں جو آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے دو ہی فائدے ہو رہے ہیں. ایک ثواب مل رہا ہے، دوسرا ہمارے ذمے سے وہ فرض اتر رہا ہے کہ میرے ذمہ فرض تھی، ہم نے اتار دیا، بس اتنا ہی ہے. جو نماز کی حقیقت ہے، جو نماز کی روح ہے، نماز کا جو فائدہ ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا ہے. وہ کیوں نہیں مل رہا ہے؟ کہ نماز وہ نماز نہیں ہے جو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے تھی، وہ نماز ہم نہیں پڑھ رہے، اس لیے ہمیں نماز کا فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے. اور انسان کی فطرت ہے، جب کسی کام کے کرتے کرتے فائدہ نظر آتا ہے تو اس کے کام کرنے میں آدمی کو مزہ آتا ہے، اور بھی کرتا ہے، اور بھی کرنے کو جی چاہتا ہے. چلتے چلتے وہ اس کی دھن بن جاتی ہے، اسی کو کرنے کے لیے وہ تیار رہتا ہے. کیوں؟ فائدہ نظر آ رہا ہے. آدمی کو کاروبار دھن بن گیا. کیوں بن گیا؟ کاروبار کا فائدہ نظر آ رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے. اب جس کاروبار میں فائدہ نظر نہیں آئے، جس کاروبار کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ آدمی کتنے بار نقصان اٹھائے گا، کتنے بار کاروبار کرے گا؟ ایک بار، دو بار کرے گا، تیسری بار اس کاروبار کو چھوڑ دے گا کہ اس کاروبار سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو بالکل نمازوں کا یہی حال ہے، دین کا یہی حال ہے کہ ہم جیسے کرنا ہے ویسا نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں فائدہ نہیں مل رہا ہے تو ہم چھوڑ دے رہے ہیں، نماز بھی چھوڑ دے رہے ہیں، قرآن بھی چھوڑ دے رہے ہیں. کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کے سالوں سال گزر گئے، ابھی قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگایا، قرآن کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، قرآن دیکھنے کی بھی توفیق نہیں ہے. کتنے مسلمان ایسے ہیں. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کہ قرآن کو جیسے پڑھنا تھا ویسے نہیں پڑھے، فائدہ نظر نہیں آیا، اس لیے ہم نے اس کو کرنا چھوڑ دیا. یہ انسان کی فطرت. اور جب فائدہ نظر آتا ہے تو آدمی کو کرنے میں مزہ آتا ہے، اور کرتے کرتے وہ کام اس کا دھن بن جاتا ہے. اب پورا دماغ اس کا اسی میں لگا رہتا ہے. کوئی بیکار وجہ نہیں تھی کہ حضرت صحابہ کو نماز میں دل لگا ہوا تھا، اس لیے کہ انہوں نے نماز کا فائدہ دیکھ لیا. نماز کا فائدہ انہوں نے دیکھا تو پوری رات نماز میں گزار دیتی، پوری رات. ایک دھن ہے، آدمی کو کسی چیز کا جب دھن لگ جاتا ہے تو اس کو پورا وقت اس میں گزارنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، فائدہ ہو یا نہ ہو. جیسے آج موبائل کی دھن ہے، پوری رات آج موبائل میں گزار رہے ہیں، فائدہ کچھ نہیں، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن پھر بھی پوری رات لگا دے رہے ہیں. کیوں؟ موبائل کی دھن لگ گئی ہے. تو صحابہ کو نماز کی دھن تھی، قرآن کا دھن تھا، وہ پوری رات قرآن میں گزار لیتے، پوری رات نماز میں گزار لیتے. بغیر نماز کے ان کی زندگی نہیں ہوتی. حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس غالباً آخری عمر میں لوگوں نے کہا آپ کی آنکھ کی بینائی جا رہی ہے، اس کے لیے علاج کے طور پر چند دن آپ کو زمین میں سجدہ نہیں کرنا ہے، لکڑی میں سجدہ کرنا ہے کسی سہارے پر. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ایک سجدہ بھی ایسا نہیں کروں گا، بینائی جائے چلی جائے لیکن ایک سجدہ بھی ایسا نہیں کروں گا. آپ نے نماز نہیں چھوڑی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ میں برچہ لگا ہوا ہے، نکال دیا پیٹ، جی جو بھی کھا رہے تھے پیٹ سے نکل رہا ہے. اس حالت میں بھی ہمیشہ بے ہوش رہتے تھے. جب ہوش آتا لوگ بتاتے حضرت نماز کا وقت ہو گیا ہے. عمر فاروق امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہاں ہاں اس حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے، اور نماز پڑھتے. اچھا ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت آئی سی یو میں پڑا رہتا ہے، پورے رشتہ داروں سے ملتا ہے، پورے دوست احباب سے ملتا ہے، بزنس کے کالم بھی چل رہے، سب ٹرانسفر بھی ہو رہا ہے. اب نماز کا وقت آیا تو کیا جی آئی سی یو میں ہوں، یہاں جاؤ نماز کی بات بول رہی، معلوم ہو رہا نہیں آئی سی یو میں پڑا ہوا ہوں، یہاں نماز پڑھنا. سارے کام تو پورے ہو رہے ہیں، جو لوگ آ رہے ہیں ان سے بھی مل رہا ہے، اور فون سے ماشاءاللہ بزنس بھی ہو رہے ہیں، پیسے بھی ٹرانسفر ہو رہے ہیں، ادھر سے ادھر سارا کام چل رہا ہے. نماز کا وقت آیا تو کیا حضرت بات کر رہی ہیں، آئی سی یو میں پڑا ہوں یہاں بھی نماز پڑھنا کیا؟ مطلب پورا کام کر سکتے ہیں، نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں نماز نہیں پڑھ سکتے، چھوٹے چھوٹے بہانوں پر ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ ہمارے اندر وہ نماز کا دھن نہیں ہے. کیوں؟ ہم نے کبھی بھی وہ نماز نہیں پڑھی، اس لیے ہمیں فائدہ نظر نہیں آیا. تو فرض ہے اللہ کا. تو میں عرض کر رہا تھا دین کے معاملے میں ہمارے مسلمان بھائی بہت ہی لاپرواہ ہیں، بہت ہی بے خبر ہیں. جذبہ تو ہے عمل کرنے کا، شوق تو ہے دین پر چلنے کا، کیا کروں مجھے علم نہیں ہے، مجھے آتا نہیں ہے، مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا،
بہت جان مار لیتا حضرت قرآن پڑھنا کرو، کیا کروں قرآن پڑھنا نہیں آتا، بہت جان مار لینا میں یہ کروں وہ کروں، کیا کروں میں ان پڑھ ہوں نہیں آتا۔ سوال یہی ہے کہ آپ ان پڑھ کیوں ہیں؟ کیا مجبوری ہے آپ کو ان پڑھ رہنے کی؟ پڑھو نا، ان پڑھ سمجھتے ہو اپنے آپ کو، سیکھو، علم حاصل کرو، کس نے روکا آپ کو؟ آپ کو کوئی بزنس نہیں آتا تو کیا آپ بزنس چھوڑ کے گھر میں بیٹھے رہتے ہو؟ کسی اور کی کمائی میں کھاتے ہو؟ اپنی شان نہیں سمجھتے؟ بزنس سیکھتے ہیں، کاروبار سیکھتے ہیں، اور جا کے خود سے خودداری سے دھندا کرتے ہیں۔ اور دین کا معاملہ ہے، کیا کروں حضرت مجھے پڑھنا نہیں آتا، لکھنا نہیں آتا، یہ کوئی بہانہ ہوا؟ یہ پڑھنا نہیں آنا یہ کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ کوئی مجبوری نہیں، اور یہ کوئی عذر نہیں ہے، اسے بولتے ہیں لنگڑا عذر۔ مجھے پڑھنا نہیں آتا کہنا یہ آپ کا لنگڑا عذر ہے، سیدھا عذر نہیں ہے۔ کس نے کہا آپ کو پڑھنا نہیں آتا رہنے کے لیے؟ ان پڑھ رہنا کس کی مجبوری ہے؟ کسی کی مجبوری نہیں ہے۔ آج بھی آپ سیکھ سکتے ہیں، آج بھی آپ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ ان فتنوں سے بچنا ہے تو مجھے علم حاصل کرنا ہے، ان فتنوں سے بچنا ہے، مجھے سیکھنا ہے کہ میرا ایمان کیا ہے، مجھے سیکھنا ہے میرا عقیدہ کیا ہے، ورنہ اللہ کے یہاں حاضری ہوگی تو ہم منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ اللہ کے یہاں ہم یہ بول کر بچ نہیں سکتے کہ اللہ میں دنیا میں ان پڑھ تھا، میں دنیا میں نادان تھا، میں دنیا میں بے پڑھا لکھا تھا، بول کر نہیں بچ سکتے۔ ان پڑھ رہتے ہوئے تو نے کروڑوں کا ٹرن اوور کیا، ان پڑھ رہتے ہوئے کروڑوں کا بزنس کیا، ان پڑھ رہتے ہوئے کروڑوں کے جائیداد بنائے، ان پڑھ رہتے ہوئے لاکھوں کو دھوکے دیے، ہزاروں کو ٹوپی پہنائے، سب چالاکیاں ان پڑھ رہتے ہوئے کرتے آئے۔ اب دین کا معاملہ آیا تو یہ کہہ کے بہانہ کر رہو میرے پاس کہ میں ان پڑھ تھا، یہ کوئی عذر ہے؟ جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ ان پڑھ رہنا کوئی عذر نہیں ہے، پڑھو لکھو سیکھو۔ جی اسلام جب آیا تو کوئی سب ابھی ابھی پیدا ہوئے انسان نہیں تھے، سب بڑی بڑی عمر کے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عمر کے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 2-2.5 سال کے چھوٹے تھے جب اسلام آیا۔ آپ 40 سال کے تھے، نبوت ملی، اسلام کی دعوت آپ نے دی لوگوں کو، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت تقریباً لگ بھگ 40 کے قریب تھی۔ آپ نے اسلام قبول کیا۔ اب قرآن اتر رہا ہے، اب قرآن اترتے ہوئے کتنے سال لگے میرے بھائیوں؟ 23 سال لگے۔ 23 سال 40 کے حساب سے بھی لے لیں گے تو پورا قرآن اترتے ہوئے صدیق اکبر کی عمر کتنی ہو گئی؟ 63 سال کی ہو گئی۔ 63 سال کی ہو گئی اگر حساب لگائیں تو اس حساب سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سیکھ رہے کس عمر کے بعد؟ 40 سال کے بعد۔ 60 سال تک آپ سیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک ایک صحابی کا آپ لے لو، کوئی صحابی اس وقت جی پیدا ہوا ایسا نہیں ہے، جتنے صحابہ تھے سب بڑی عمر کے تھے۔ اور ایک صحابی تو میں نے اس سے پہلے ہی بتایا تھا کہ جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا تو اس وقت ان کی عمر تھی 200 سال۔ 200 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب آ کے حضور کے پاس نماز سیکھ رہے، ایمان سیکھ رہے، قرآن سیکھ رہے، عقیدہ سیکھ رہے۔ یہ سب معمولی ہمارے لنگڑے بہانے ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میرا بزنس ایسا ہے، میرا کاروبار ایسا ہے، میرا شیڈیول ٹائٹ ہے، میرا یہ ٹائٹ ہے۔ کس نے کہا آپ کو اتنا شیڈیول ٹائٹ کرنے کے لیے؟ کس نے کہا آپ کو اتنا بڑا بزنس بنانے کے لیے؟ کیا آپ کو دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں مل رہا ہے؟ یہ سب لنگڑے بہانے ہیں۔ یہ بہانے میرے پاس چل سکتے ہیں، کسی اور کے پاس چل سکتے ہیں، اللہ کے پاس ہرگز نہیں چلیں گے۔ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ خدا کے لیے اپنی بات کو سمجھو۔ میں ان پڑھ ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں ان پڑھ ہوں، تو میرے اوپر فرض ہے کہ میں آج ہی علم حاصل کروں، آج ہی ایمان سیکھوں، آج ہی قرآن سیکھوں، یہ میرے اوپر فرض ہے۔ کمانا بعد میں، جمانا بعد میں، بچانا بعد میں، پہلے دین کی فکر کرو، پہلے اپنے ایمان کی فکر کرو، پہلے اپنے اعمال کی فکر کرو، یہ پہلا فرض ہے میرے اوپر۔ انشاءاللہ حضرت دعا کرو، دیکھیں گے کیا کہ بہت بول رہی سیکھو گھر کو، دیکھیں گے حضرت انشاءاللہ دیکھیں گے۔ ایسا بول کے آپ بچ نہیں سکتے،
میرے پاس سے بچ سکتے ہیں، کسی اور کے پاس سے بچ سکتے ہیں، اللہ کے یہاں نہیں بچ سکتے۔ اللہ کے یہاں یہ جواب دینا ہے آپ کو۔ میں اس لیے زور لگا کے کہہ رہا ہوں کہ آج بڑا نازک ترین دور سے ہم گزر رہے ہیں، ایسے ایسے فتنے کھل رہے ہیں، وہ فتنے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے کہ یہ فتنہ ہے، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے۔ وہی اسلام کا نام، وہی دین کا نام، وہی قرآن کا نام، وہی دین محمدی کا نام، سب نام وہی ہے، ٹائٹل وہی ہے، اندر کچھ نہیں ہے۔ اندر ہمارے عقیدے بگڑ رہے ہیں، اندر ہمارا ایمان بگڑ رہا ہے، اندر ہمارا دین بالکل صاف ہو رہا ہے۔ ہاں، جو ہم نے پہلے سے ایمان بنایا تھا، جو عقیدے سیکھے تھے، وہ اتنے کمزور ہو گئے جیسے مکڑی کے جالے ہیں۔ ایک جھاڑو پھیرا تو سارے جالوں کا صفایا ہو گیا۔ آج ہمارے ایمان کی حیثیت، ہمارے علم کی حیثیت، ہمارے عقیدوں کی حیثیت، ہمارے معلومات کی حیثیت ان جالوں سے زیادہ نہیں ہے۔ کوئی ایک نیا فتنہ کھڑا ہوا شکیل بن حنیف کے نام سے، گور شاہی کے نام سے، مرزا قادیانی کے نام سے، اس نے ایک جھاڑو پھیرا تو میرے علم کا صفایا ہو گیا، میرے عقیدے کا صفایا ہو گیا، میرے ایمان کا صفایا ہو گیا، سب ختم۔ کیا اتنا کمزور ہے میرا ایمان؟ کیا اتنا کمزور ہے میرا عقیدہ کہ ایک معمولی کنفیوژن سے میں اس کی باتوں میں بہک گیا، اس کی باتوں میں بھٹک گیا؟ تو آج یہ فتنے جنم لے رہے ہیں، یہ گوہر شاہی ہو، یونس شاہی ہو، یہ جو سب نئے نئے فتنے، اب ان کا کوئی الگ دین نہیں ہے۔ یہ نہیں بتائیں گے کہ ہمارا دین الگ ہے، لیکن نظریات الگ ہیں، ان کے عقیدے الگ ہیں۔ جی دھیرے دھیرے آپ کو نماز سے ہٹائیں گے، دھیرے دھیرے آپ کو قرآن سے ہٹائیں گے، دھیرے دھیرے آپ کو نبی سے ہٹائیں گے۔ پہلے دعویٰ ہوگا کہ ہم بھی وہی نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہم بھی وہی نبی کا قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم بھی وہی دین مان رہے ہیں، لیکن جب آپ اندر داخل ہوں گے، ان کی مجلسوں میں بیٹھیں گے، ان کے بیانات سنیں گے، کبھی ویسا کیا ہے دیکھیں گے بول کے ان کے بیانات سننے جاؤنوں کو پریشان ہو جاتی، مینٹل ہو جاتی، دیوانے ہو جاتے، پریشان ہو جاتے، ہمیں خود پریشان ہو جاتی تھی۔ میں سنا ایک سے 6-7 بیانہ گور شاہی کے سنا، پریشان ہو گیا، یہ کیسے انداز سے لوگوں کو بہکا رہا ہے، یہ کس انداز سے لوگوں کو بہکا رہا ہے۔ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں وہ بول رہا ہے کہ یہ نماز کی صورت ہے، نماز کی حقیقت نہیں ہے۔ یہ جو کھڑے ہوئے پھر رکوع کرے، پھر سجدہ کرے، پھر اتحیات میں بیٹھے، یہ نماز کی صورت ہے۔ نماز کی حقیقت کیا؟ اللہ سے ملنا، اللہ سے ملنا۔ اگر آپ کو کسی بھی وقت میں اللہ سے ملاقات ہو گئی، آپ کی نماز ہو گئی۔ مسجد میں جا کے 5 بار ماتھا ٹیکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہاں سے دور کر دیا؟ نماز سے دور کر دیا، مسجد سے دور کر دیا، اور اس بہکاوے میں ڈال دیا کہ کسی بھی وقت بیٹھے بیٹھے آپ غلے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیش پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے گھر میں کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، خیال آ گیا اللہ کا اور اللہ کی طرف آپ کا دھیان ہو گیا، آپ کی نماز ہو گئی۔ مسجد میں آ کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بولو نماز سے دور کر رہا ہے۔ اب انہیں جو بزنس میں مصروف ہے نا، اس سے اچھا چوائس کیا ہے بولو؟ کہا حضرت دھندا بھی ماشاءاللہ اچھا چلنا، مسجد کو بھی جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے امام صاحب چیخا مار لینی 5 ٹائم آؤ 5 ٹائم آؤ، بولو اچھا بول رہی، مسجد کو بھی جانے کی ضرورت نہیں، کہتے میرے غلے میں بیٹھ کر میں نماز پڑھ سکتا ہوں، کہتے اس سے اچھا دین کیا ہے؟ انہیں یہاں سلام کر دو، وہاں جا کے سلام مارتے رہتا ہے۔ ایسا ہو رہا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ان کی باتوں میں آ گئے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں سمجھنے کے لیے ایک نماز کی مثال دیا ہوں، ورنہ ایسے ایسے اعمال ہیں، اس نے قرآن سے بھی مسلمانوں کو ہٹا دیا۔ کہہ رہا قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پڑھو گے قرآن لعنت دے گا تم پر۔ وہ بول رہا ہے اللہ قرآن میں، وہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر قرآن خود لعنت کرتا ہے۔ اب انہیں بول رہا ہے اگر پورے دھیان کے ساتھ اللہ کی توجہ کے ساتھ قرآن نہیں پڑھیں گے تو یہ قرآن جو ہے تمہارے اوپر لعنت کرے گا، اس لیے ابھی قرآن مت پڑھو، پہلے اللہ اللہ کرو، اللہ کا نور دل میں داخل کرو۔ جب اللہ کا نور دل میں داخل ہوتا ہے تب قرآن پڑھنا شروع کرو، تمہیں قرآن کا فائدہ ملتا ہے۔ جب تک اللہ کا نور سینے میں نہیں آتا تب تک قرآن مت پڑھو، ورنہ قرآن لعنت کرتا ہے۔ اتنی بڑی دھمکی نے دیا تو انہیں قرآن کو ہاتھ لگاتا ہے، پہلے سے انہیں قرآن کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہے،
اب یہاں حضرت بول رہے ہیں قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، اب یہ حضرت بول رہے ہیں ابھی قرآن مت سیکھو، اللہ کا نور پہلے دل میں داخل کرو۔ اچھا وہ اللہ کا نور کہاں سے آتا معلوم؟ آپ کو ڈائریکٹ نہیں آتا، ہاں اللہ کے خاص خاص بندے ہیں جن کا نام گوہر شاہی ہے، یونس شاہی ہے، سب اللہ کے نور کے ایجنٹ۔ اللہ پہلے ان کو نور دیتا ہے، تمہیں جا کے ان کے ہاتھ سے نور لینا، پھر جب تمہارے دل میں نور آتا ہے اب قرآن کھولو تو تمہیں قرآن سمجھ میں آتا ہے، تفسیر سمجھ میں آتی ہے، معنی سمجھ میں آتا ہے، سب سمجھ میں آتا ہے۔ ایسا ایک نہیں کئی باتیں ہیں جس کے اندر اللہ حفاظت فرمائے ہمارا ایمان باقی نہیں رہتا، ہمارے عقیدے باقی نہیں رہتے۔ تو ایسے نازک ترین دور میں آج بھی ہمیں وہی ان پڑھا بولنے کو ہی، وہی اپنے آپ کو بے پڑھا لکھا بولنے کو ہی، وہی جاہل بول رہے، تو اس سے بڑا جرم ہمارا کوئی اور نہیں ہے، یہ گناہ عظیم ہے، اس سے بچو، دین سیکھو، عقیدہ سیکھو، ایمان سیکھو، تاکہ ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے۔ آپ زیادہ سے زیادہ ان سے بحث نہیں کر سکتے، ان سے زیادہ آپ مطمئن نہیں کر سکتے، وہ محنت کر کے آپ کو لے جائیں گے، آپ کے ایمان کو کنفیوژن میں ڈالیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہونا ہے تو مجھے سیکھنا ہے۔ تو پورے بیان کا خلاصہ یہی ہے کہ آج کے دور کے تمام مسلمانوں پر یہ بات عین فرض کی ہے کہ میں علم حاصل کروں، میں دین سیکھوں، عقیدے سیکھوں، ایمان سیکھوں، اور سیکھ کر عمل کروں پوری بصیرت کے ساتھ، تو انشاءاللہ ان فتنوں سے بچنا ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آج کے اس نازک ترین دور میں ان آنے والے نئے نئے فتنوں سے، پرانے فتنوں سے، ہر فتنے سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں، اور مسلمانوں کی یہ جو کمزوری ہے، ان پڑھ ہونا، بے پڑھا لکھا ہونا، اللہ پاک مسلمانوں کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ایمان اور عقیدے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس کے لیے جو سہولتیں ہیں اللہ پاک وہ اپنے تمام مسلمانوں کو مہیا فرمائیں۔ آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے، نمازوں کے بعد جاتے ہوئے ہماری مسجد کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں، چندہ دیتے ہوئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام حضرات کے تعاون کرنے کو، چندہ دینے کو قبول فرمائے، کمائیوں میں برکتیں عطا فرمائیں، جو بھی پریشانیاں مصیبتیں ہیں اللہ انہیں دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔